ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عند قضاء الحسين وأصحاب الحسين الذي بزار محاجا دون الحسين عليه الصلاة والسلام۔ عزیز من، آج مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام موت کے بارے میں جو فرمایا کرتے تھے، من اکثر من ذکر الموت راضی من الدنیا بالیأس، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی موت کا تذکرہ کرنے والے ان کے دل کے اندر نفس کی پیروی اتنی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ خوف خدا رکھتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک آیت نمبر 2 میں بھی فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں آسن عمل، تم سے سب سے آسن عمل سب سے زیادہ کون کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھے کہ انسان کیا نیک عمل کرتا ہے، کیا لے کر آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کس طرح حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا گیا، ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں فقط آخرت کی ہے تمنا، تو وہ اگر وہ اس بات پر قائم ہیں، سچے ہیں، تو پھر موت کی تمنا کریں۔ یہ اپنے پچھلے اعمالوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یعنی موت کی تمنا وہی کرتے ہیں جنہیں پتہ ہو کہ میرے اعمال کس طرح ہیں۔ یعنی جو بندہ دنیا کی فرمائش میں، دنیا کی چیزوں میں غرق ہے، وہ کس طرح موت کی تمنا کرے گا۔ موت کی تمنا ہمیشہ صالحین بندے، اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ اس لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کے لیے عمل انجام دو، آخرت کے لیے کام کرو، بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کے لیے اپنے عمل انجام دو۔ آخرت نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے پھر مولا ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ دنیا کی زینت، المال والبنون زینت الدنیا والعمل الصالح حرث بالآخرہ۔ مولا فرماتے ہیں مال و اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک عمل جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی حرص نہیں رکھتا۔ یعنی جو بندہ بھی ایمان اپنے دل میں آخرت پر یقین رکھتا ہے، دل سے یقین رکھتا ہے، فقط زبان سے نہیں کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت آخرت، لیکن دل سے جو مان رہا ہے، حقیقت وہ مان رہا ہے، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے، دل سے وہ بات تسلیم بھی کر رہا ہے، وہ دنیا کی حرص نہیں رکھتا۔ وہ دنیا میں یعنی مال جداد اکٹھے کرنے میں وہ مگن نہیں رہتا، وہی کچھ کماتا ہے، اس کے حلال کی طرف رغبت رکھتا ہے اور اپنے اولاد کو بھی اس کے حلال کھلاتا ہے، دنیا کی تمنا میں وہ غرق نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا نے فرمایا آخرت کی غرض رکھو، اور آخرت کی غرض ہی بقا ہے، ہمیشہ آخرت میں ہی بقا ہے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، بقا کی زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ آخرت کی غرض رکھو، اس میں بقا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کو دوام نہیں۔ قرآن اور آیات میں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے، یہ دنیا انسان کے لیے گزرگاہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا، جو کچھ کریں گے آج ہی ہم نے کرنا ہے، کل حساب کا دن ہوگا۔ جزا و سزا کا دار مدار عمل پر ہے، جیسا بھی عمل کریں گے ویسی جزا و سزا ملے گی۔ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ اور اس طرح ایک واقعہ میں چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی پرہیزگار عابد تھا جو 200 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدایا مجھے ابلیس کو دکھا۔ اچانک اس کے قریب ایک بوڑھا شخص آیا۔ عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا میں ابلیس ہی ہوں۔ عابد تم میرے پاس اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ مجھے فریب تم کیوں نہیں دے سکے؟ تو ابلیس نے آگے اسے کہا کئی بار آیا لیکن تم میرے جال میں پھنس نہ سکے۔ کیونکہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ یعنی اس بات سے ثابت ہوا کہ انسان عبادت الہی میں اگر رہے تو شیطان بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ خدا کی عبادت ریاکاری کے طور پر ہم نہ کریں، یعنی خوشنودی پروردگار کے لیے ہم عمل کریں، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پروردگار
ہمارے چھوٹے سے عمل سے بھی راضی ہو، اور ہم اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ جب ابلیس سے اس نے کہا کہ ابلیس نے اس آدمی سے کہا کہ کیونکہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں اسرائیل میرے پاس نہ آ جائے، اور اس لیے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اور میں گناہ معصیت میں مبتلا ہوں، اس وجہ سے میں تم پر مسلط نہ ہو سکا، یعنی تم عبادت خدا میں تھے، اور اس وجہ سے خدا نے تمہاری 200 سال عمر کی اور مزید 200 سال عمر بڑھا دی۔ یعنی یہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ انسان اگر نیک عمل کرتا جائے تو اس کی زندگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ میں اگر کوئی بھی بندہ برے کام میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح معصومین فرماتے ہیں کہ اگر انسان زنا کرے تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، کوئی بھی اینیون اگر کوئی گناہ ہے تو اس کی عمر بھی اسی طرح کم ہو جائے گی۔ اب انہوں نے فرمایا کہ میں نے اتنی جو عبادت کی، یعنی اس کا اجر وہ یہ ملا کہ 200 سال اللہ نے اور اس کی عمر بڑھا دی۔ اب اس کے بعد جو ابلیس تھا وہ غائب ہو گیا۔ عابد سوچنے لگا کہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اپنے دل میں کہنے لگا کہ 200 سال میری عمر ابھی تو باقی ہے، کیوں نہ کہ میں اب یہ 200 سال جو ہے یہ اس میں سے 100 سال اپنی عیش و عشرت میں گزار دوں اور 100 سال جو ہے اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ اس غلط فہمی میں وہ مبتلا ہو گیا، اور اس غلط فہمی میں آ کر اس نے گناہ شروع کر دیے۔ ایک دفعہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ملک الموت اسرائیل اس کے پاس آ گیا ہے۔ عابد نے اسرائیل سے کہا کہ میری تو عمر ابھی 200 سال باقی ہے، ابھی تو 100 سال سارے ہوئے ہیں کہ تم پہلے آ گئے ہو۔ اسرائیل نے آگے آ کے کہا بے شک تمہاری عمر 200 سال تھی، لیکن عبادت کی دوری اور گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے تمہاری عمر کم ہو گئی ہے، یعنی تم گناہ کی طرف مائل ہو چکے تھے، اور تمہاری وہ زندگی جو 100 سال رہتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور تم آخرت کو بھول گئے تھے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس طرح ندان عابد کی عاقبت دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئی۔ عزیزان من، جو بندہ بھی خوشنودی پروردگار کے لیے عمل کرے وہ کامیاب تو یقیناً ہوگا۔ خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما، یہ دعا انسان کو اس طرح مانگنی چاہیے، اللہم اجعل عاقبۃ الامور خیرا، یعنی خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما۔ اگر انسان حقیقت کو جانے، وہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں ایک آدمی داخل ہوا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا اے رسول خدا مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ پیغمبر نے اسے اپنے ایک صحابی کے سپرد کر دیا کہ اے میرے صحابی اسے قرآن کی تعلیم دو۔ صحابی اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے کونے میں لے گیا اور سورۃ مبارکہ زلزال کی اس کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی وہ اسے بھی دیکھے گا۔ یعنی انسان اگر چھوٹا سا نیک عمل بھی کرے گا تو وہ ضرور اسے دیکھے گا، اگر جو بھی ذرا بار برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ جب اس صحابی نے اسے یہ تعلیم دی تو جیسے یہ جملہ انہوں نے سنا وہ فوراً ادھر سے کھڑے ہوئے اور چلے گئے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے راہ مستقیم یعنی سیدھا راستہ مل گیا۔ اب صحابی پیغمبر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، تو جب حضور نے وہ واقعہ سنا تو پیغمبر مسکرائے اور فرمایا اس کو آزاد چھوڑ دو، اس نے حقیقت کو پا لیا۔ یعنی پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں اسے سارا دین سمجھ آ گیا ایک ہی جملے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو بھی ذرا بھر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا، جو ذرا بھر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ یعنی انسان جو عمل بھی کرے گا اسے ضرور وہ دیکھے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے اسے سزا بھی مل رہی ہے، یعنی انسان کی عمر تھوڑی ہو سکتی ہے، رزق کم ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر نیک عمل کرے گا تو جزا بھی ملے گی دنیا میں بھی آخرت بھی۔ اور ویسے بھی ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو ویسے بھی امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم امام المتقیان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں آسن عمل کرنے چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں وہ صراط المستقیم پر دائم اور قائم رکھے، ہماری اسی طرح ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔